من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل أغير الله أتخذ وليا انہیں کہہ دو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست اور کارساز بناؤں فاطر السماوات والارض اس اللہ کے بغیر جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اور وہ لوگوں کو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہو جاؤں تابعدار ہو جاؤں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مجھے کہا گیا ہے کہ بالکل مشرکوں میں سے مت ہونا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ کہہ دو کہ مجھے تو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میرا رب ہے بڑے دن کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ جس شخص سے بھی اس دن کا عذاب ٹالا گیا ہٹایا گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا ہوگا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور اس دن کے عذاب کا ٹلنا نمایاں کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے پہنچائے کوئی تکلیف مالی یا جسمانی فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اسے دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی خیر اور کوئی فائدہ پہنچانا چاہے یا پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور اللہ ہی کا زور ہے اپنے بندوں پر اللہ ہی کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور اللہ تعالیٰ حکمت والا خبردار ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ کہہ دو موجودات میں سے کون سا موجود ہے جو سب سے بڑی گواہی دینے والا ہے جس کی گواہی سب سے بڑی ہے جس کی گواہی سب سے عظیم ہے
جس کی گواہی سب کے اوپر ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور مجھے اس قرآن کی وحی کی گئی ہے اس لیے کہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اللہ کی گواہی توحید کی، اس کے بعد تم گواہ، تم ہی وہ لوگ ہو، اِنَّكُمْ، یہی تم ہو جو گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں تو اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو میں تو اس بات کی گواہی دوں گا کہ حقیقت میں اللہ برحق معبود صرف وہی ایک ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، اعلان برات کرتا ہوں ان خداؤں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر کو یا اس قرآن کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو اپنی جانوں کو ہار چکے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات تھی اور یہ بات تھی کہ ان کو کہہ دو، ان کو اپنے ساتھ چلاؤ، اس درس کے دوران ان کو مخاطب کر کے، ان سے پوچھ کر کے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے اور دن اور رات میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ تو یہ جواب نہیں دیں گے، تو تم خود کہہ دو کہ یہ اللہ کا ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، تو پھر ان کو کہہ دو کہ اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست اور کارساز بناؤں؟ یہ بے وقوفی تو مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ جہالت کا کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو جہالت ہے، یہ تو حد درجہ حماقت ہے۔ فاطر السماوات والارض، وہی خدا چھوڑ کر جو آسمانوں زمینوں کا بے مثل پیدا کرنے والا ہے، پہلے پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اس کی شان یہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ، سارے مخلوقات کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، کھانا وہ کھلاتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے۔ وَلَا يَطْعَمُ، اور وہ روزی لیتا نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں وہ بھی لیتے ہیں، لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، خراج لیتے ہیں۔ اقبال نے جو فرمایا تھا نا، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، جو مانگتا ہے وہ فقیر ہے، کوئی صدقہ مانگتا ہے وہ بھی گدھا ہے، کوئی ٹیکس مانگتا ہے وہ بھی گدھا ہے۔ ٹیکس کے بغیر جس کی بادشاہت نہیں چلتی وہ بھی تو گدھا ہے نا، فقیر ہے، دوسروں سے مانگ کر چلاتا ہے۔ اللہ لیتا نہیں دیتا ہے، روزی لینے والا نہیں، روزی دینے والا ہے۔ اس کے پاس دینے کے لیے بلاتا ہے اپنی طرف لوگوں کو، تو دینے کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں، آؤ مجھ سے مانگو۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، صاف اعلان کرنا چاہیے۔ شرک اور جہالت ایمان کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، ان کے درمیان مفاہمت نہیں ہوتی۔ یہ بار بار یہ چیزیں مکی صورتوں میں سمجھنی چاہیے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، سوالیہ بات ہے، جس طرح کہتے ہیں سوالیہ نشان ہے، اس کا جواب چاہیے۔ میں تو اس طرح نہیں کروں گا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے ماننے والا بن جاؤں، اور مجھے منع کیا گیا ہے کہ مشرکوں میں سے مت جاؤ، مت ہوں۔ مجھے کہا گیا ہے امر اور نہیں دونوں، اول مسلم بن جاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بن، یہ مجھے حکم دیا گیا۔
میں بھی محکوم ہوں، میں کوئی خدائی میں خدا کے ساتھ شریک نہیں ہوں، میں بھی بندہ ہوں۔ تجھے بندگی کی طرف بلاتا ہوں تو خود بھی بندگی کرتا ہوں، میں بندگی سے مستثنا نہیں ہوں، بندگی میں کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کے لیے بھی استثناء نہیں۔ بندگی ایسی چیز ہے جس میں سے کسی کے لیے استثناء نہیں۔ اور قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تمہیں آخرت سے ڈراتا ہوں تو خود بھی ڈرتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ تم میرے قریب جمع ہو جاؤ اور میرے لیے جتھا بن جائے کہ تجھے تو ڈرانے کی بات کرتا ہوں، خود نہیں ڈرتا، خود ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں، پیغمبر نافرمانی تو نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتا ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں اگر نافرمانی کروں پھر مجھے خوف ہے۔ اور من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اسی لیے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی اور سرپرست نہیں بناتا کہ جہنم کے عذاب کا اختیار اور آخرت میں مغفرت اور جنت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور جس سے بھی جہنم کا عذاب ٹالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحم کی بنیاد پر ٹالا جاتا ہے، کسی کی سفارش کی بنیاد پر، کسی کی قوت کی بنیاد پر، کسی کے زور کی بنیاد پر نہیں ٹالا جاتا۔ سفارش کی بنیاد پر جو ٹالا جاتا ہے وہ سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو سفارش نہ ہوگی، سفارش نہ ہوگی تو عذاب کیسے ٹلا جائے؟ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی اور نمایاں کامیابی ہے، اس دن کے عذاب سے بچنا نمایاں کامیابی ہے، نمایاں ترین کامیابی یہی ہے کہ عذاب سے بچا جائے۔ انسان کو یہ جدوجہد ہونی چاہیے کہ عذاب سے بچا جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں عذاب اور ثواب سے کوئی فرق نہیں ہے، ثواب اور عذاب کا کوئی کام نہیں، بس میں تو بس اللہ تعالیٰ کا عشق چاہتا ہوں اور مرضی چاہتا ہوں، بس کچھ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ قرآن نے جب فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس دن کا عذاب کسی سے ٹلا جائے، ہٹایا جائے۔ اور پھر جب آپ کفر کے خلاف اس طرح کھل کر بات کرتے ہیں، جاہلیت کے ساتھ کسی مفاہمت یا مداہنت کے روادار نہیں ہوتے، کچھ لو اور کچھ دو کی بات نہیں کرتے، بس اپنی بات کرتے ہیں، اپنے رب کی بات کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تکلیفیں تو پہنچیں گی۔ تو تکلیفیں تو ان لوگوں کی بھی پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ کیا دنیا میں وہ سب لوگ مزے میں ہیں جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو دہریے ہیں، جو بے دین ہیں؟ البتہ جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو اسے اس پہ اجر ملے، ثواب ملے گا، گناہ کم ہوں گے، اور پہنچانے والا تو اسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ تو اس کی بندگی کرتا ہے پھر بھی وہ تجھے کوئی تکلیف دے، یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی ہے کہ جب میں بندگی کروں گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ بھئی بندگی کرو گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ تجھے تکلیف دے۔ نمازیں پڑھو گے پھر بھی، کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، دوسرے اس کو کہتے ہیں یار نمازیں پڑھو ذرا تکلیفیں کم ہوں گی۔ بھئی نمازیں دنیا کی تکلیفیں کم کرنے کے لیے نہیں ہے، نماز تو فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے کچھ نیکیوں میں کچھ اثرات ہیں، صدقے میں کچھ اثرات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صدقے بھی دیتے رہو گے، زکوٰۃ بھی دیتے رہو گے، نمازیں بھی پڑھتے رہو گے، جہاد بھی کرتے رہو گے، پھر بھی اس کے باوجود پوری کی پوری بندگی بھی کرتے رہو گے، پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تکلیف پہنچتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے، اس کا اختیار ہے، دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر اسلام اور اسلام پہ عمل کرنا یہ اس بات کی ضمانت ہو کہ دنیا میں پھر کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، تو پھر آخرت کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، پھر دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے لوگ اسلام کا سہارا لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے اس سہارے میں نہیں آئیں گے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سہارے میں نہیں آئیں گے، پھر دنیا کے لیے آئیں گے، تو پھر وہی دنیا پرستی ہوئی۔ کچھ لوگ اسلام کو اس لیے سمجھتے ہیں کہ اسلام اس لیے اچھا دین ہے کہ دنیا اس سے بڑی اچھی بنتی ہے، دنیا کا نظام چلنے کے لیے بہترین نظام ہے یہ۔ بھئی اس وجہ سے یہ بہترین نہیں ہے کہ دنیا کا نظام اس سے بہترین طور پر، یہ دوسری بات ہے،
اسی وجہ سے بہترین ہے کہ یہ بندگی ہے، اسی وجہ سے یہ بہتر نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کچھ مسلمان کیا بہت زیادہ تعداد میں مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں ہی دنیا کی بھلائی ہے، اسلام میں ہی امن ہے، اسلام میں ہی حقوق ہیں، اسلام ہی میں سارے مسائل کا حل ہے، اس لیے اسلام اچھا دین ہے۔ اسی وجہ سے تم اسلام کو مانتے ہو کہ دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے، اسی وجہ سے تو نہیں ماننا چاہیے، یہ تو پھر دنیا پرستی ہوئی۔ اسی وجہ سے اسلام کو مانو گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، پھر اگر تمہیں تکلیف بھی پہنچے گی تب بھی تم اسلام کے ساتھ چمٹے رہو گے، اور خوشی پہنچے گی پھر بھی چمٹے رہو گے۔ اگر تم اس لیے چمٹے رہے کہ نہیں اس میں دنیا، تو پھر دنیا کی کوئی توڑی بولتا تو پھر کہیں گے یہ کیسے، قلتم انا ھذا، کہاں سے یہ تکلیف آ گئی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سارے مزے ہی مزے ہوں گے۔ تو ان باتوں کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ اس کے باوجود وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، پیغمبر نافرمانی نہیں کرتا، معصوم ہے، اور اس کے باوجود اسے مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تجھے اس کے باوجود کہ تو گناہ نہیں کرتا، اس کے باوجود کہ تو بندگی کا معیار بندگی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے بندگی، بندگی کا معیار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس معیار بندگی جس کی زندگی معیار بندگی ہے، اس شخصیت کو، اس ہستی کو کہا جاتا ہے یمسسک اللہ بضر۔ کتنی تکلیفیں پہنچی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر ہوئے تو بیٹا بھی فوت ہوا، اور لوگ خوشیاں منانے لگے، دشمن خوشیاں منانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سمجھائی ہے، اعوذ بک من درک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اے اللہ ایسی حالت سے پناہ مانگتا ہوں تیری کہ میرے دشمن مجھ پر خوش ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ان پر خوش ہوتے، مکہ معظمہ کے اندر پتھر بھی برستے تھے، گالیاں بھی ملتی تھی، پروپیگنڈے بھی ہوتے تھے، ایک بیٹا تھا وہ بھی وفات پا گیا، اور لوگوں کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ چلو لاوارث بن گیا، اور انا اعطیناک الکوثر سورت نازل ہے۔ یہ بات کہ اسلام کو اس لیے ہم اس کے ساتھ چمٹتے ہیں کہ اسلام میں جی دنیا کی بڑی بلائی ہے، دنیا کی بڑی بلائی۔ اسلام میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ نے، بس اسی لیے ہم مانتے ہیں۔ فائدہ ہو نقصان ہو دوسری بات، تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی لگے گی، تھکاوٹ بھی ہوگی۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام جاتے ہیں اور راستے میں اتنی پیاس لگتی ہے، پانی نہیں ملتا، اور اونٹ ذبح کرتے ہیں، اس کے اندر جو کڑوا اور جو تلخ کڑوا پانی ہوتا ہے وہی پیتے ہیں، اور آخر دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑی میں جو پانی ہوتا ہے، اجڑی کا پانی پیتے ہیں، اسی پانی کو پیتے ہیں۔ خندق میں پتھر نہیں باندھتے ہیں پیٹ پر، تو روٹیاں کیوں نہیں برستی؟ پیٹ بھر کر نسی توڑا کھانا تو مل جاتا، نہیں ملتا، خوف بھی ہے۔ یہ چیزیں، یہ رکھنے کی چیزیں ہیں، یہ ایسی باتیں تو نہیں ہے کہ اسلام کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اسلام میں دنیا کے فائدے ہیں۔ یہ مادہ پرستی کسی اور دروازے سے آ گئی ہے، چھوڑتے تو نہیں ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے یا تکلیف پہنچا دے ہی مانا، یمسسک، مس کا معنی ہے کہ وہ مس کر دے، ٹچ کر دے، پہنچ جائے، اور اگر پہنچا دے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو اس کو دور کرنے والا۔ کشف کا معنی ہے کہ ایک چیز پہنچی ہوئی ہے پھر اس کو ہٹایا جائے، پہنچی ہوئی چیز کو، آئی ہوئی چیز کو ہٹانا، یہ کشف کا معنی ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اسے بھی دفع کرنے والا، ہٹانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
اور اگر اللہ تعالیٰ تجھے پہنچانا چاہے کوئی خیر یا پہنچا دے کوئی فائدہ پہنچا دے تو یہ اسی لیے کہ تم اس کے مستحق ہو، اسی لیے کہ یہ تمہارا حق تھا اللہ تعالیٰ پر، نہیں اس وجہ سے نہیں، اسی وجہ سے کہ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، وہ جو بھی ارادہ کر رہے اس اپنے ارادے کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس وجہ سے نہیں تکلیف کہ تم اس تکلیف کے حقدار تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ کا زور چلتا ہے اپنے بندوں پر۔ اب یہ جو سمجھایا جا رہا ہے کہ میں ایمان کا اعلان کروں، اس طرح برات کا اعلان کروں کفر سے، اور دو بدو آ جاؤں سامنے ایمان کا جھنڈا لے کر، کفر کے دو بدو آ جاؤں سامنے آ جاؤں تو پھر تو مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ تو پہلے بتایا گیا تکلیف اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، اور بندگی کرتے ہوئے بھی پہنچاتا ہے اور بندگی سے انکار کرتے ہوئے بھی پہنچاتا ہے، اس کی مرضی ہے، اور خیر بھی پہنچاتا ہے، اس کی مرضی ہے، علی کل شیء قدیر، اس کی مرضی ہے کب خیر پہنچاتا ہے، اس کی مرضی ہے کب تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچائے دور کب کرتا ہے یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ باقی رہے لوگ اور انسان، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، انسان آخری قوت نہیں۔ آج کل انسان اپنے آپ کو آخری قوت سمجھتا ہے کہ میں ہوں، میں اس دنیا کے اندر کرنے والا ہوں، ہم ہیں جنہوں نے ہواؤں کو قابو کیا، ہم ہیں جنہوں نے فضاؤں کو قابو کیا، جنہوں نے سمندر کو مسخر کیا، جنہوں نے پلان کیا، جنہوں نے یہ کیا۔ یہ پاگلوں کی بڑھ ہے، کچھ باتیں نہیں۔ کیسے مسخر کیا؟ مسخر کیا تو یہ طوفان کیوں آتے ہیں؟ مسخر کیا تو یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ مسخر کیا تو مسخر کرنے کا معنی ہے ہوا مسخر کیا تو ہوا میں اڑتے ہوتے، اس کو مسخر کیا تو ٹڈی نے اور مچھر نے اور مکھی نے تو پہلے سے مسخر کیا ہوا ہے، تم تو اس کے بعد آئے۔ سمندر میں تمہارے جہاز چلتے ہیں، اس کو مسخر کرنا تھا تو مینڈکیں اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا مخلوقات تو اس میں پہلے سے تیرتی ہیں۔ یہ کوئی تسخیر ہے؟ پھر یہ طوفان سمندروں میں کیوں آتے ہیں، ہواؤں میں کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تم نے مسخر کیا ہے۔ جب زلزلہ آیا تو اس کو حکم دو نا کہ نہ آئے۔ تو بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کا زور اپنے بندوں پر چلتا ہے۔ بندے اس طرح نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکیں، بندے جو چاہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ بندوں کے اختیار میں چاہت نہیں ہے، بندے تو آزمائش میں ہیں، بس کچھ ان کو تھوڑی بہت آزادی ملی ہوئی ہے، تھوڑا بہت ہاتھ باؤ مارتے ہیں، کبھی آزمائش کے لیے کسی کو کسی پر مسلط بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا زور اس سے اٹھ گیا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کے زور سے کہیں باہر چلا گیا ہے۔ جب بھی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قوت ہے نا، اللہ کے سامنے کی آواز نہ کی جائے۔ جو لوگ ایمان کے نمونے تھے، جب ان کو اس تکلیف انسانوں سے پہنچی تو انسانوں سے نہیں گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے، انسانوں سے درخواستیں نہیں کرتے تھے معافی کی، وہ کہتے ہیں فیصلے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتے ہیں، فیصلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے میں کیوں مانگوں؟ یہ خود بیچارہ اپنے خیر و شر کا مالک نہیں ہے، میں اس سے کیوں خیر و شر مانگوں؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ باقی رہی کہ انسانوں کے ہاتھ سے پھر دوسرے انسانوں کو تکلیف کیوں پہنچتی ہے؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی خبردار ہے، وہی جانتا ہے ساری علم کی باتیں، ساری حکمتوں کی باتیں یہ انسان کی سمجھ میں آنے کی ہے نہیں، انسان اتنا بنایا نہیں گیا ہے کہ ساری حکمت کی باتیں اس کی سمجھ میں آ جائے، انسان کی ساخت ایسی نہیں ہے کہ سارے علم کی باتیں اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ الحکیم الخبیر اللہ ہے، الحکیم الخبیر، مطلق حکمت والی ذات، جس کے پاس حکمت مطلق ہے اور جس کے پاس علم مطلق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ میں نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے، پورے انسان پورے سارے کے انسان اور جن اور فرشتے سب مل کر نہیں بن سکتے، لہذا وہ حکمتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے گنجائش میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔
اور پھر فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ. اچھا لڑائی ہے، جھگڑا ہے. جھگڑا ہے، ایک توحید کا علم بردار ہے اور دوسرے شرک کے علم بردار ہے. توحید کے علم بردار، توحید کے ماننے والے اور شرک کے ماننے والوں میں جھگڑا ہے. اب جھگڑا جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے گواہی چاہیے. کس کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ. چلو جب جھگڑا ہو تو گواہ پیش ہوگا. پیغمبر کہتا ہے اللہ ایک ہے، ساری کائنات کی بادشاہی اسی ایک رب کے ہاتھ میں. تم کہتے ہو نہیں دوسرے بھی خدا ہیں. اپنی بات کے لیے کوئی دلیل پیش کرو گے، کوئی دلیل تو تمہارے پاس نہیں. دلائل تو سارے اللہ تعالیٰ کے پاس. پہلے ذکر ہوئے، بعد میں آنے والے. گواہی کی بات ہے تو گواہی کس کی گواہی ہونی چاہیے؟ گواہ کون ہوگا پہلے یہ بتائیں. گواہ کون ہوگا؟ گواہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہو، اور جس کی گواہی واقعی گواہ، جس کی گواہی رد نہ کی جا سکے، جس کی گواہی کے مقابلے میں کوئی دوسری گواہی نہ لائی جا سکے، اور جس کی گواہی کے بعد کوئی دوسری گواہی پیش کرنا جرم ہو. وہ ذات کس کی ہے؟ تو یہ نہیں بولیں گے. سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہے لیکن بولیں گے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بولیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی ہے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. قل ای شیء اکبر شہادہ، کہہ دو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. تو یہ جواب نہیں دیں گے. قل اللہ، تو کہہ دو کہ اللہ ہی سب سے بڑی گواہی دینے والا. اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور اللہ کی گواہی اس لیے ہے کہ علم کی بنیاد پر ہے. تمہاری گواہی تو ظن، گمان، اٹکل، تخمین، وہم پر مبنی ہے. تم نے کچھ دیکھا ہے کہ خدا نہیں ہے. فرعون اس زمانے میں اس نے کوئی لمبا ٹاور بنا کر حامان کو کہا ابن لی صرحا، میرے لیے ایک ٹاور بناؤ، ایک برج بناؤ. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. اس کے دماغ کو دیکھو کہ میں اتنا اوپر چڑھوں گا کہ اسی سے نیچے دیکھوں گا الہ موسیٰ. گویا کہ میں اتنا اونچا جاؤں گا کہ ادھر سے مجھے اونچا نہیں دیکھنا پڑے گا، ادھر سے مجھے نیچے دیکھنا پڑے گا. کتنا ٹاور وہ بنا چکا ہوگا. فأوقد لي يا هامان على الطين پخٹر على اور لگا، وہ غرضی میں پخٹا اور لگے. مٹی اور گارے کے اوپر آگ لگا دو، یعنی اینٹیں بنا دو، اور اتنا لمبا ٹاور. کتنا لمبا ٹاور بنایا ہوگا. اور 3000 سال پہلے 3000 یا 2-2.5 سمجھے 2,500-3,000 کے قریب. اور آج وہ کچھ سالوں پہلے روس کے خروشیف نے بھی سپوٹنک اور لونک طیارے بنائے اور اس کو ہوا میں اڑائے کہ میں دیکھوں. وہاں پہ تصویریں بنائے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں خدا ہے کہ نہیں ہے، تو وہاں تصویریں کس کی چیز کی تصویریں بنانی تھی. وہ تصویریں جب آئی اور اس کی تحلیل اور تجزیہ کیا، کہتے ہیں کہ وہاں پہ کئی تصویریں، ہزاروں تصویریں آ گئی، اس میں کوئی خدا نہیں تھا. تو بتائیں مجھے 2000 سال 2500 سال میں انسان نے ترقی کی، فرعون اور خروشیف میں کیا فرق ہے؟ یہ اپنے آپ کو ترقیات سمجھتے ہیں. اس کے دماغ میں، اس کے بس میں یہ تھا کہ وہ اینٹوں کا ایک ٹاور بنا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میں اوپر کی فضا دیکھ چکا ہوں، وہاں کوئی خدا نہیں. اور خروشیف کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ میں طیارے بنا سکتا ہوں، تو طیارے بنوا کے اس نے جا کے دیکھ لیا. دونوں میں فرق کیا رہا؟ عقل کے لحاظ سے تو دونوں پیدل ہیں. اور کہتے ہیں جب ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں ہے. بے وقوفی کی انتہا ہے، انتہا ہے بے وقوفی. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دو اللہ کی گواہی ہے جو علم، حکمت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہے کہ میرے بغیر کوئی خدا نہیں، اس پوری کائنات میں نہیں ہے. کہاں پہ ہے تم بتاؤ. اور تم کہتے ہو کہ چونکہ ہمیں خدا کا پتہ نہیں لہذا وہ نہیں. تم کس کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کے علاوہ کوئی دوسرے خدا بھی ہیں؟ اوحی الی ھذا القرآن. اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی گواہی خود دلیل ہے. یہ قرآن دلیل ہے. اس قرآن سے پہلے کی کتابیں دلیل ہے. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی خود دلیل ہے اس بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دلیل ہے.
اور خاص کر قرآن کا نام لیا، لیکن قرآن کے ضمن میں اپنی بات بھی، نبی کی بات بھی آ گئی۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بس بھرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس پیغمبر کی بات چھوڑے، وہ تو پیغمبر، قرآن کی بات کریں، قرآن کی بات کریں۔ بھئی قرآن کو پیغمبر کے بغیر کیسے سمجھیں گے؟ یہاں فرمایا گیا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ، مجھے یہ قرآن وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں۔ یہ نہیں بتایا تاکہ یہ قرآن تمہیں ڈرائے، قرآن بھی نذیر ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کی بجائے یہ کہا کہ یہ قرآن تمہیں ڈرائے، یعنی میں تمہیں قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ پیغمبر کی بات درمیان میں آتی ہے، پیغمبر کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ پیغمبر قرآن کے ذریعے تمہیں ڈرائے گا تو پیغمبر قرآن کے ذریعے ڈرائے گا، اور پیغمبر اگر صرف قرآن ہی کو پیش کرے گا تو وہ تو آپ بھی پیش کر سکتے ہو، تو کوئی دوسرا بھی پیش کرے گا، تو پھر لِأُنذِرَكُمْ کا کیا معنی ہوا؟ تاکہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے ڈراؤں۔ پتہ چلا کہ نبی کے ذریعے جو قرآن تم سمجھو گے وہ قرآن کا سمجھنا ہوگا، اور نبی کے بغیر جو قرآن سمجھو گے وہ قرآن کا سمجھنا نہیں ہوگا، پھر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اور وَمَن بَلَغَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو، درمیان میں کتنی اشارات ہیں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، صرف تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں، وَمَن بَلَغَ، کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو یہ قرآن پہنچے گا، اس قرآن کا پیغام ان کو بھی پہنچے گا۔ قرآن کا پیغام جس کے پاس پہنچا، گویا کہ اور درست پیغام جو قرآن کا کسی نے سمجھا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حفاظت کا ذمہ تو قرآن کا لیا گیا ہے، سنت کا تو نہیں لیا گیا۔ اب وہ آیاتوں کو سمجھتے تو ہیں نہیں۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، قیامت تک جن لوگوں کو قرآن کا درست پیغام پہنچے گا وہ سنت اور قرآن کا مجموعی پیغام ہوگا، وہ پیغمبر کے ذریعے قرآن کی سمجھ کا پیغام ہوگا۔ اگر پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کی سنت اور تعلیمات کے ذریعے قرآن کی سمجھ کا پیغام نہ ہوگا تو وہ قرآن کا پیغام ہی نہ ہوگا۔ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا، پھر ان سے پوچھا جاتا ہے أَإِنَّكُمْ، تم ہی وہ لوگ ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایک آدمی سمجھتے ہے اتنا جھوٹا آدمی یا اتنا خطرناک آدمی، خطرناک سے خطرناک، جھوٹے سے جھوٹا، دجال سے دجال، جس نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ بے وقوفی کی بات کس نے کی، سارے لوگ اس کو کا تماشا کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس طرح کی۔ قرآن نے بھی یہی، قرآن کیا ایک انداز ہے، منظر کشی، منظر کشی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، تم ہی وہ لوگ ہو جو گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں۔ گواہی کس کی ہوتے؟ گواہ اس کے ہوتا ہے کہ آدمی چشمدید گواہ ہو، موقع کا گواہ ہو۔ تو تم کس موقع کے گواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خدا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اس جھوٹ اور اپنی اس جہالت کو جو گواہی کا نام دیتے ہو، پہلے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، یہ تمہاری سب سے بڑی حماقت ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو جب وہ خاموش ہو جائیں یا چپ ہو جائیں یا جو بھی کہیں، عین اسی وقت جب اس طرح کی جہالت کی بات ہو رہی ہو تو تمہیں اعلان کرنا چاہیے، تم خاموش نہ رہو۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، کہہ دو کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، قُلْ لَا أَشْهَدُ، میں تو ایسی گواہی دینے سے بیزار ہوں، لا أشهد، اس طرح کی جھوٹ کی گواہی میں نہیں دیتا، میں اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ وہی ایک خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے میں تمہارا اس میں ساتھی نہیں، اس گناہ میں میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ اب ایک اور بات بتائی جاتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعرفونہ، اس کتاب کو سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں یا پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اہل کتاب کی بات ہے اور یہ تو مکی صورت ہے، مکہ معظمہ میں تو اہل کتاب نہیں تھے، تو اہل کتاب کی بات درمیان میں کیسے آ گئی؟ اسی لیے آ گئی کہ مکے کے لوگ روابط تو رکھتے تھے، شام اور یمن کے سفر تو کرتے تھے، یمن میں یہودی آباد تھے، نجران میں عیسائی آباد تھے یمن کی طرف، اور شام میں بھی عیسائی آباد تھے، تو یہ تو سفروں میں جا کر وہاں پہ ان سے پوچھتے تھے، تو ان سے تو یہ واقف تھے، اور بے شمار روایات میں یہ بات آئی ہے کہ وہ بار بار مدینے کے لوگوں سے بھی اور شام کے لوگوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی پوچھتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے، بتائے وہ ٹھیک ہے کہ کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے، اور وہ ظالم اپنی ظلم کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے کہتے تھے کہ تم ان سے بہتر ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اس سورت کے ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ یہ سورت بالکل مکہ معظمہ کے دور کی آخری سورتوں میں سے ہے، تو اس آخری سورت میں اہل کتاب کے بارے میں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، قریب ایک وقت آ رہا ہے کہ تمہیں ان جاہلوں کے بجائے دوسرے قسم کے جاہلوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہ تو ایک قسم کی جہالت ہے جس مکے کے اندر ہے، ایک دوسری قسم کی جہالت بھی ہے جہاں پہ آپ جائیں گے وہاں آپ کا پالا پڑے گا۔ تو جس طرح آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کہیں کسی ملک میں جانا ہو تو پہلے اس ملک کے بارے میں کن لوگوں سے ملنا ہو، ان لوگوں کے بارے میں ان کو کچھ بریفلی کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جن لوگوں سے آپ ملیں گے وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہاں پہ مسائل کیا ہیں، وہاں پہ کون سی بات تم نے کرنی ہے، تم سے نہیں کون سی بات تم نے نہیں کرنی ہے، تو تاکہ تم وہاں جا کر کوئی ایسی بات نہ کہہ سکو کہ وہ لوگ سمجھے کہ یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تاکہ آپ پر کوئی بے خبری کا کوئی الزام نہ لگ سکے۔ اسی بنیاد پر یہاں پہ اہل کتاب کی بات آئی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو یا اس قرآن کو، اس اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بھائی اسلام کی مثال تو بیٹے کی نہیں ہے، اسلام کی مثال تو باپ کی ہے، اسلام کی مثال تو باپ کی ہے، وہ تو ایسی چیز ہے جس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے میں باپ بیٹے کا اتباع نہیں کرتا، بیٹا باپ کا اتباع کرتا ہے، تو یہاں پہ بیٹے کی بات کیسے آ گئی؟ بیٹے کی بات اس لیے آ گئی کہ بیٹے کو باپ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو بیٹا باپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا باپ بیٹے کو جانتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بیٹا کسی زمانے میں تو ایسا تھا کہ جب وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا تھا تو ابو ابو کہہ کر وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا تھا، لیکن جب وہ سمجھا کہ میں سڑک خود پار کر سکتا ہوں تو باپ اس کو پکڑتا تھا، اس کے ہاتھ چھڑا کر کہتے میں خود دوڑ سکتا ہوں، کہتے اب میرے پاؤں میں اتنی قوت ہے۔ لیکن باپ جتنا بھی وقت گزرتا جاتا ہے وہ اپنے بیٹے سے اعلان برات نہیں کرتا، بیٹا تو کبھی اپنے باپ سے اعلان برات کرتا ہے لیکن باپ بڑی مشکل سے اپنے بیٹے سے اعلان برات کرتا ہے، وہ تو اس کو اپنی توجہات کا مرکز سمجھتا ہے، وہ تو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، وہ تو اس کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، اس کی محبتوں، اس کی توجہات، اس کی دوڑ دھوپ کی سارا مرکز اس کی اولاد ہوتی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ایک ایسا تعلق جو نہ کٹنے والا تعلق، وہ باپ کی طرف سے بیٹے کے ساتھ، اسی طرح نہ کٹنے والا تعلق یہ اسلام کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس چیز کے ساتھ ایسا تعلق ہو وہ تعلق وہ اولاد کے ساتھ نہیں ہو، اولاد سے بڑھ کر وہ حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر تعلق بس یہ ان کی اپنی نسل اور اپنا نسب اور اپنی اولاد اور یہی چیزیں ہیں، اور اسی میں یہ مگن ہے۔
حالانکہ یہ چیزیں قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہیں. الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کے لقب سے کیسے یاد کیا؟ لیکن ایک کام تو انہوں نے ایک کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اپنے جو باپ اور اس کی جو کمائی تھی اس سے اعلان برات کیا اپنے ملک میں. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وإني بريء مما تشركون اذ قال لقومه إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. اب باپ کا جو مقام تھا اور اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں تو یہ دیکھتے ہیں باپ بڑا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بڑا ہوتا ہے، باپ نہیں بڑا ہوتا تو بیٹے کو بڑا ہونے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا تھا تو باپ کی کمائی سے اس کو بالکل کاٹ دیا. وہ ملک بھی چھوڑو، وہ قوم، وہ علاقہ، وہ سارے اس پورے علاقے سے ہی قطع تعلق کر دو، بس اللہ کے ہو جاؤ گے. پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر توجہ ہوتی ہے کہ چلو ادھر سے تو کٹ گیا، اب یہ تو ایک سہارا ہے. اب فلما بلغ معه السعی، اب جب وہ سہارا کیا کہ قابل بننا شروع ہوا تو قال انی اذبحک فی المنام انی ارى فی المنام انی اذبحک. اب اس پر بھی چھری پھیرو. اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ہو جانا. کہ جتنے سہارے لوگ سمجھتے ہیں یہ نہ کہ آپ ان سہاروں کو بالکل لات مارے، نہیں، عقیدہ آپ کا یہ ہو کہ یہ سہارے نہیں ہیں. نہ اوپر والا سہارا ہے نہ وہ نیچے والا سہارا ہے، سہارا اللہ ہے. تو یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. تیسری بات جو یہاں پہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب یہ تو سمجھتے ہیں مصر میں کسی عیسائی کو پی ایچ ڈی کی تھیسس کے لیے موضوع دیا گیا. وہ عیسائی تھا، اس کے اساتذہ بھی عیسائی تھے. اس کو موضوع دیا گیا کہ قرآن مجید میں ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے. تو یہ تمہارے پی ایچ ڈی کا موضوع بن گیا کہ معلوم کر لو واقعی قرآن تورات اور انجیل میں ہے. اب وہی طالب علم جب وہ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو آخر میں وہ اپنے ٹیوٹر کو یا اپنے سپروائزر کو فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تو دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی تورات اور انجیل میں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ تورات اور انجیل میں ہے، میں نے تو اس کو مان بھی لیا، میں تو مومن بھی بن گیا، میں تو مسلمان میں نے تو اس کو مان بھی لیا، میں اس پر ایمان بھی لے آیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اور ان میں سے عبداللہ ابن سلام سے جب یہ پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم واقعی قرآن نے جو فرمایا ہے کہ جس طرح تم اپنے بیٹے کو جانتے ہو، کہتے ہیں بیٹے کو جاننے میں تو کبھی کوئی ادھر ادھر کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کے جاننے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس سے زیادہ اس کو جانتے ہیں، ہر یہودی اس کو جانتا ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ میرے ابو اور میرے چچا دونوں باتیں کر رہے تھے اور دونوں اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ واقعی یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بے شمار دلائل. لیکن ایک بات اور بھی ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ آج کل بھی اہل کتاب یہودی خاص کر اور عیسائی جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ ہیں، وہ بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ بھی قرآن کو سمجھتے ہیں اس معنی میں. ان کا مطالعہ حقیقت میں بالکل، وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ عام مسلمانوں کی بنسبت بہت گہرا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا، اسی لیے نہیں کرتے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے یا اس کی سچائی کو قبول کر لیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں وہ یہ دیکھ لیں کہ اس قرآن کی تاثیر کے جو ذرائع، جو سرچشمے ہیں، اور یہ جو مسلمانوں کے دل میں اترنے والی باتیں ہیں، اس کے سرچشمے کہاں کہاں سے پھوٹتے ہیں، تاکہ ان سرچشموں پر قدم نہ لگائی جائے، ان سرچشموں کو سوکھا جائے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے.
پھر وہ دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو کہ ان مسلمانوں کے اندر کن کن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا ہے کہ خرابیاں کدھر سے آتی ہیں، خرابیاں کدھر سے آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تو نا، قرآن نے بھی ہمیں ڈرایا نا، محبت دنیا سے ڈرایا، بے حیائی سے ڈرایا، درہم و دینار کی بندگی سے ڈرایا۔ تو وہ ان چیزوں کو باقاعدہ غور کر کے وہ پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کے اسباب کیا ہیں تاکہ ان اسباب کو کاٹا جائے، اور ان مسلمانوں کو ان اسباب سے کاٹا جائے، اور پھر مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب ہیں، ان کو کن کن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے تاکہ وہ چیزیں ہم ان کے سامنے ہائی لائٹ کر دیں، زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو ہم ان کے سامنے پیش کر دیں۔ تو یعرفونہ، وہ بھی قرآن اور سنت اور نبی کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس معرفت کے حصول کا مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق کو سمجھے، پھر ان کا طریقہ واردات بھی ہے۔ وہ طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر کچھ حد تک، کسی حد تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیکھو آپ بڑا زبردست۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، وہ برطانیہ میں لیسٹر میں ایک پروگرام تھا، اس میں وہ جو چارلس تھا اس نے تقریر کی، اور ایسی تقریر کی کہ وہ تقریر کے 10-15 منٹ تک شاید صرف میں نہیں، ہر ایک نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں ابھی اس کے بعد یہ کرنا پڑے گا۔ مسلمان اور مسلمان بھی اگر یہی بات کر رہے تو فرق نہیں تھا، تو گمان ہوتا تھا کہ یہ شاید اب مسلمان ہونے والا ہے۔ لیکن یہ تعریفیں جو لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتا ہے تاکہ ان کی بات کو آپ سمجھیں، تاکہ ان کے بارے میں آپ کے دل اور دماغ کے اندر جو جذبات ہیں، جو شدت احساس ہے، جو دشمنی کا ایک تصور ہے، اس تصور کو یہ لوریاں دیتے ہیں، اس کو سلانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے دماغ کے اندر ان کے بارے میں جو دشمن کا جو تصور ہو کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہ اس تصور کو اور ان جذبات کو وہ سلا دیں، سلانے کے لیے، ان کو لوریاں دینے کے لیے، اور آپ کو ایک اور سوچ میں مبتلا کر دے کہ واقعی یار یہ لوگ تو بڑے حقیقت پسند ہیں، اور اگر اس نے اسلام پر ادراک تو واقعی اس میں کوئی خرابی ہوگی، تو آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، خود اسلام کی تعریف کر کے اور اس پر اتنا اعتماد کا اظہار کر کے آخر میں بس ایک بات آپ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں، الخناس، الوسواس الخناس، بس پھر بس کرتے ہیں، پھر ایک بات ان کے لیے کافی ہے۔ تو وہ تو خود سمجھتا ہے کہ میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں، اور تم نے جب سنا تو تم نے اس کے بارے میں جو تصور پہلے سے بناتے تھے تو کافر ہے، مشرک ہے، خدا کا دشمن ہے، بے دین ہے، جاہل ہے، حق کا دشمن ہے۔ اب تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، اگر یہ حق کا دشمن ہے تو اس نے اس بات کا اعتراف کیوں کیا، یہ بات کیوں مانی، وہ بات کیوں مانی۔ آپ کے دماغ میں جو تیزی تھی کفر کے خلاف، اس تیزی کو انہوں نے بالکل اس آگ کو ٹھنڈا کیا، اور ایک بات پھر آپ کے دماغ میں یہ ڈال دی کہ ٹھیک ہے میں تو مانتا ہوں، میں تو ان چیزوں کا قائل ہوں، لیکن یہ بات تو ہے، یہ خرابی تو ہے، تو آپ کو شک میں ڈال دیا۔ اب آپ کے پاس کتنا علم ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں اس طرح وہ پیغمبر اور قرآن کو جانتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں؟ کتنے مسلمان، کتنے فیصد مسلمان ہیں جو اسلام کو اتنا سمجھتے ہیں جتنا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جتنا مستشرقین سمجھتے ہیں؟ کتنے فیصد ہے لوگ ہیں ہمارے پاس، اور جو ان کے طریقہ واردات سے بھی واقف ہوں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ بس صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہمیں پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم۔ یہ بات نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں۔ تو جو ماننے والے ہیں ان کو تو اس سے زیادہ جاننا چاہیے،
اور جو ماننے والے ہیں ان کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ نہ ماننے والے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ ماننے والوں جیسا رویہ ہونا چاہیے۔ صرف معرفت کیا ہے پھر؟ معرفت کے بعد اگر علم نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو، ایمان تو معرفت کا نام نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایمان معرفت کا نام ہے، تو قرآن نے تو اس پر گواہی دی کہ یعرفونہ، تو پھر مومن کیوں نہیں ہے؟ ایمان معرفت نہیں ہے، ایمان ماننا ہے، ایمان تسلیم ہے، ایمان عہد اطاعت ہے، ایمان ایک ایگریمنٹ ہے، ایمان ایک ڈکلیریشن ہے، ایک اعلان ہے، ماننے کا اعلان ہے، ایک معاہدہ ہے، صرف معرفت نہیں ہے۔ معرفت تو ان کو حاصل ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن اس کے باوجود الذین خسروا انفسہم، پہلے ان لوگوں مکے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا، خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، خود اپنا آپ ہار چکے ہیں، وہ تو جہالت کی بنیاد پر اپنا آپ ہار چکے ہیں، اور یہ لوگ جو اہل کتاب ہے یہ کس بنیاد پر اپنا آپ ہار چکے ہیں؟ اپنی ذات کو ہار چکے ہیں، یہ ضد کی بنیاد پر اپنی ذات کو ہار چکے ہیں، حسد کی بنیاد پر اپنی ذات کو تکبر کی بنیاد پر اپنی ذات کو ہار چکے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر حسد ہے، ان کے دماغ کے اندر تکبر ہے، ان کے دماغ کے اندر ضد ہے اسلام کے ساتھ۔ تو ضد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، اور ان لوگوں نے جہالت کی بنیاد پر اپنی ذات کو ہار دیا، تو وہ بھی تباہ ہے، خسارے میں ہے، اور یہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ ملگری بیمار دی عید پار دعاؤں کے چاپ گورنوں کی بیماری دی عید پار دعاؤں کے اللہ تعالیٰ شفا نصیب۔